ٹھیک ہے جی بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ جی جزاک اللہ، نعت بھی سنا دیں ہمیں۔ جی میم۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والو، اللہ جل جلالہ، تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، تیرے نام پر اے میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے سدا، تیرا نام لب پہ رہے سدا، تیری آرزو میری جستجو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان والو، اللہ جل جلالہ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ ہم تو بس دعا دے سکتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ دیتے رہیں۔ آپ کی دعاؤں کی ہی ضرورت ہے ہمیں، اور بے تحاشا دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کامیابی دے آپ کو۔ آمین۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پہلا سلسلہ جو ہم روزانہ کرتے ہیں وہ ہے گرامر. تو گرامر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. کل ہم نے معنی کے لحاظ سے فعل کی اقسام کو دیکھا تھا. تو 2 اقسام ہیں بتایا تھا میں نے آپ کو، فعل لازم اور فعل متعدی. واضح رہے کہ یہ معنی کے لحاظ سے قسمیں ہیں. اب فعل لازم، کل بھی میں نے آپ کو اس کی تعریف بتائی تھی، اب تھوڑی سی وضاحت زیادہ کہ فعل لازم سے مراد وہ فعل ہے کہ جس کے لیے صرف فاعل لازم ہے، یعنی وہ فعل اور فاعل ہو تو جملہ اور مفہوم واضح ہو جائے گا. جیسے سعد آیا، تنویر دوڑا. صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل مفہوم ادا کر رہے ہیں، اس لیے فعل لازم کہلائیں گے. اگر فعل متعدی کی بات کریں تو فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بچائے. یعنی اگر آپ مفعول نہیں لگائیں گے تو فقرے کا مفہوم واضح نہیں ہوگا. جیسے سعد کھایا، تو کیا کھایا؟ جب تک آپ اس میں کھانا نہیں ڈالیں گے، یعنی مفعول نہیں ڈالیں گے، جملہ واضح نہیں ہوگا. سعد نے کھانا کھایا تو یہ فعل متعدی ہے. علی نے کتاب خریدی. لازم عام طور پہ 2 یا حد 3 لفظ، یعنی اس میں ایک حرف جار وغیرہ میں سے آ جاتا ہے، سے مل کر بن جاتا ہے. فعل متعدی میں کام کرنے والا اور ہونے والا دونوں ہونا ضروری ہے. کل ہم نے پڑھا تھا اقدار، یعنی جو قدر کی جمع تھا، اور اچھی اقدار کیا ہے. آج ہم پڑھیں گے اقدار اعلیٰ. اب اکثر بچے اقدار اعلیٰ کو اقتدار اعلیٰ سمجھ بیٹھتے ہیں. اقتدار اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ حکومت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے. یہاں لکھا ہوا ہے اقدار اعلیٰ، یعنی اعلیٰ ترین قدریں. اعلیٰ ترین قدریں 3 ہیں: حسن، خیر، صداقت، یعنی خوبصورتی، نیکی اور سچائی. یہ ایسی قدریں ہیں جو افاقیت رکھتی ہیں، یعنی دنیا جہان میں ان 3 قدروں کو سب سے اعلیٰ مانا جاتا ہے. باقی جو قدریں ہیں وہ ذیلی اقدار میں آتی ہیں. ہر انسان مشرق، مغرب یا پوری دنیا میں یہ 3 قدریں ہونا ضروری ہیں. باقی دولت، شہرت، عزت، سچائی وغیرہ، سچائی اقدار اعلیٰ میں آتی ہے، وہ ذیلی اقدار ہیں. اور اقتدار آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اقتدار کا لغوی معنی ہے حکومت. اقدار قدر سے نکلا ہے. علم بدیع کے سلسلے میں آج کی صنعت ہے صنعت ترسی. یہ صنعت پہلے مصرے اور دوسرے مصرے کو باہم مربوط و ہم کافیہ کرتی ہے. جیسے ہمت نے میری تجھے اڑایا، غفلت نے تیری مجھے چھڑایا. اب ہمت ہم کافیہ ہے غفلت کے، میری تیری، تجھے مجھے، اڑایا چھڑایا. یعنی اس میں صنعت ترسیم میں ہر لفظ جو ہے اگلے لفظ سے مربوط اور ہم کافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے. یعنی اگر کافیہ کی شرط کو وہ پورا نہ کرے تو وہ ہم ردیف ہوتا ہے. افسانہ ہے راجندر سنگھ بیدی کا، جس کا کل ہم نے لاجونتی پڑھا تھا. آج ہے گرم کوٹ. کہانی ہے گرم کوٹ ایک ایسے شخص کی جس کی معاشی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے گرم کوٹ. وہ گرم کوٹ اس کی احساس کمتری کی وجہ بن رہا ہے اس کے آفیسرز کے سامنے، لیکن وہ اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے اس ضرورت کو ٹالتا رہتا ہے. اگر کرداروں کی بات کریں تو کلرک، شمی، بچے، پوپی، منا، یہ اس کے کردار ہیں. خلاصہ کیا ہے؟ ایک معمولی کلرک کی کہانی ہے
جس کی بیوی کا نام ہے شمی، پیٹ بھر کر اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور معاشرے میں اپنے مطلوبہ کردار کو ادا کرنے کے لیے اس کلرک کو اپنی بہت سی ضروریات جو ہیں ان کو مارنا پڑتا ہے. جیسے غالب کا شعر اکثر میں نے کوٹ کیا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو اس کلرک کی خواہشات بہت زیادہ تھی، جس میں سے ایک گرم کوٹ کی چاہ جو ہے یا خواہش جو تھی وہ سب سے بڑھ کر تھی، اور اس خواہش کو وہ خود مار رہا تھا. ٹیلر ماسٹر کی دکان کے سامنے سے نہ گزرتا، اپنے دوستوں کے پاس نہ جاتا، تاکہ اسے یہ نہ لگے کہ میرا کوٹ کسی سے بوسیدہ ہے. ایک دن اس نے اپنے اسی کوٹ کی جو پرانا پھٹا پہن کے جاتا تھا اس کی جیب میں اس نے 10 روپے رکھے جو کہیں گم ہو گئے. بعد میں اسے وہ پتا چلا کہ گم نہیں ہوئے تھے بلکہ کوٹ میں دوسری طرف چلے گئے تھے. گھر کے لیے ضروری سامان لانے کے لیے وہ 10 روپے اور کچھ پیسے ملا کر اپنی بیوی کو دیتا ہے کہ جاؤ بازار اور گھر کا سودا سلف خرید لاؤ. بیوی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن کہتی کچھ نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ بازار جاتی ہے اور جناب جب وہ واپس آتی ہے تو اس کے پاس ایک کپڑا ہوتا ہے جو بہت خوبصورت اور نفیس پرسٹڈ ہوتا ہے، اور کچھ پیسے وہ اس میں ادھار لے کر بھی ڈال دیتی ہے، اور بچوں سے یہ کہتی ہے کہ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے. یعنی کوٹ ضرورت تھی میاں کی، اور بیوی نے میاں کی ضرورت کو مد نظر رکھا اور آخر کار اس کے لیے کپڑا اپنی ضروریات کو مار کر لے آئی. جی مس رخسانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بسلسلہ بیان و بدی کچھ اشعار ہیں جن کی ہم تفہیم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہ علم بیان کی روح سے استعارہ ہے، تشبیہ ہے، مجاز مرسل ہے یا کنایہ کی صورت میں آتا ہے. تو سب سے پہلا شعر ہے: دل میں چھپ جاتی ہے اس حور کی پلکیں، کبھی ہنجر کبھی ناوک کبھی نشتر کبھی پلکیں. تو یہاں پر محبوب کی پلکوں کی نوک جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے خنجر سے، ناوک سے، نشتر سے، کیونکہ خنجر، ناوک اور نشتر یہ تمام آلات جو ہیں ان کے آگے ایک نوک ہوتی ہے. تو ان آلات کی نوک اور محبوب کی جو پلکوں کی نوک ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کو تشبیہ دی گئی ہے. تو اس شعر میں جو ہے وہ مشبہ پلکیں ہیں اور مشبہ بہی خنجر، ناوک اور نشتر، ان تینوں چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے پلکوں کو. حرف تشبیہ اس میں کوئی نہیں استعمال ہوا، اور وجہ شبہ یعنی کس وجہ سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں تو وہ نکیلے پن کی وجہ سے، اور غرض تشبیہ یعنی چبن کو، اس نکیلے پن کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، یہ اس کے غرض تشبیہ ہے. دوسرا شعر ہے ولید دکنی کا: تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالاں سو کہوں گا. تو اس شعر میں محبوب کے لب یعنی ہونٹوں کو لال بدخشاں یعنی بدخشاں کے میں پائے جانے والے ایک لال یعنی قیمتی پتھر سے جو ہے تشبیہ دی گئی ہے، اور محبوب کی آنکھوں کو جو ہے وہ غزالاں یعنی ہرن کے آنکھ سے جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے. تو علم بیان کی روح سے یہ تشبیہ کا شعر ہے. اس میں مشبہ لب یعنی ہونٹ، نین یعنی آنکھیں ہیں، اور مشبہ بہی لال یعنی قیمتی موتی، غزالاں. وجہ شبہ اس میں خوبصورتی ہے کیونکہ قیمتی پتھر بھی خوبصورت اور ہرن کی آنکھ یعنی غزالاں وہ بھی خوبصورت، تو محبوب کی آنکھیں بھی خوبصورت ہیں. تو تینوں کی خوبصورتی جو ہے وہ وجہ شبہ ہے. حرف تشبیہ اس میں سو استعمال ہوا ہے: تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا، اور غرض تشبیہ یعنی خوبصورتی کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے.
جی اگلا ہمارا شعر ہے علامہ محمد اقبال کا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو اقبال کے اس شعر میں بھی تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں اہل ایمان کو سورج کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے کہ اہل ایمان جو ہیں ان کی زندگی میں بھی عروج و زوال آتا رہتا ہے، جس طرح سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو اس کو بھی عروج اور زوال ہے۔ تو مسلمانوں کی زندگی میں بھی، اہل ایمان کی زندگی میں بھی عروج و زوال آتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر مشبہ جو ہیں وہ اہل ایمان ہیں۔ اہل ایمان کو تشبیہ دی گئی ہے خورشید یعنی سورج سے، وجہ شبہ اس میں عروج و زوال ہے، جیسے سورج نکلتا اور غروب ہوتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کی زندگی میں بھی عروج اور زوال رہتا ہے۔ حرف تشبیہ اس میں ہے صورت، جہاں میں اہل ایمان صورتے، یہاں پر سورج جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے، اور غرض تشبیہ جو ہے وہ مومن کی متحرک زندگی، اس کی متحرک شخصیت کو واضح کیا گیا ہے یہاں پر۔ چوتھا شعر ہے، ترقی کا جسم خیال ان کو آیا، ایک اندھیرا تھا ربائے مسکون پر چھایا۔ تو یہ علم بیان کی روح سے استعارہ کا شعر ہے۔ ربائے مسکون کہتے ہیں پوری دنیا، اس سے مراد ہے۔ تو مستار لہو یہاں پر جہالت، اندھیرا سے جہالت مراد ہے۔ ترقی کا خیال یعنی مسلمانوں کے ذہن میں جب ترقی کا خیال آیا تو اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اندھیرا کس چیز کا تھا؟ جہالت کا اندھیرا تھا۔ تو مستار منہو یہاں پر اندھیرا ہے، وجہ جامعہ یہاں تاریکی اور گمراہی ہے، جہالت کی وجہ سے تاریکی اور گمراہی۔ اگلا شعر ہے، تالے سے کسے تھی ایسی امید، نکلا ہے کدھر سے آج خورشید۔ تو یہاں پر علم بیان کی روح سے یہ شعر بھی استعارہ ہے، اور یہاں پر محبوب کے نکلنے یعنی محبوب کے نظر آنے، محبوب کا جو ہے وہ سامنے آنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو خورشید کے ساتھ ملایا گیا ہے کہ کس طرح سے سورج نکلتا ہے، اس کی آب و تاب، اس کی آب و چمک ہوتی ہے، اسی طرح محبوب کا نظر آنا بھی کسی روشنی سے کم نہیں۔ تو تالے سے کسے تھی ایسی امید، یعنی قسمت میں ایسی امید تو نہیں تھی کہ نکلا ہے کدھر سے آج خورشید۔ خورشید یہاں مراد محبوب ہے، ڈائریکٹ محبوب کو خورشید یعنی سورج کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر مستار لہو محبوب ہے، مستار منہو خورشید ہے، اور وجہ جامع ان کی خوبصورتی اور چمک ہے۔ چھٹا شعر ہے، یاقوت یاقوت کوئی ان کو کہے ہے کوئی گلے برگ، رخ ہونٹ ہلا تو بھی کہ ایک بات ٹھہر جائے۔ یہ اس شعر کے شاعر ہیں میر تقی میر۔ علم بیان کی اس میں صورت تشبیہ کا استعمال ہے۔ یہاں پر محبوب کے ہونٹوں کو یاقوت اور پھول کی پنکھڑی، اس سے تشبیہ دی گئی ہے، اس سے ملایا گیا ہے، کیونکہ یاقوت کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، تو محبوب کے جو ہونٹ ہیں ان کا رنگ بھی جو ہے وہ گلابی سرخ ہے، اور پھول کی پتی جو ہے وہ نرم و نازک ہوتی ہے، تو ہونٹوں کی جو نرم و نازکی ہے اس کو پھول کی پتی کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ تو مشبہ یہاں پر ہونٹ ہیں، مشبہ بہی یاقوت اور گلاب کی پتی یا پنکھڑی۔ حرف تشبیہ اس میں کوئی بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ وجہ شبہ خوبصورتی ہے، پھول کی خوبصورتی، یاقوت کی خوبصورتی، اور دوسری طرف محبوب کے ہونٹوں کی خوبصورتی۔ غرض تشبیہ محبوب کے ہونٹوں کی خوبصورتی کو مبالغہ امیز حد تک جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے۔ ساتواں شعر ہے آج کا، تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے حجابوں میں ملیں۔ علم بیان کی روح سے یہ بھی تشبیہ کا شعر ہے۔ یہاں پر محبوب کے ساتھ عشق کو فرشتوں کے ساتھ ملایا گیا ہے، یعنی جو عشق محبوب کے ساتھ ہے وہ بھی بہت معصوم سا، فرشتے بھی گناہ سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں۔ تو مشبہ یہاں پر عشق ہے، مشبہ بہی فرشتے ہیں۔ حرف تشبیہ جیسا یعنی
تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا. تو جیسا کا لفظ جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے. وجہ شبہ میں نے پہلے بتا دی کہ عاشق کا جو عشق ہے وہ فرشتوں کی طرح پاکیزہ اور معصوم ہے. غرض تشبیہ اس میں عشق کی پاکیزگی کا بیان کیا گیا ہے. جی جنرل نالج کے پورشن میں آج ہم 2022 کا پیپر کریں گے. پہلا سوال ہے مائی فادر واز سو پور. میرے والد اتنے غریب تھے. اب اس کے اکارڈنگ جو ہے ہم نے سوٹیبل آنسر کا انتخاب کرنا ہے, جواب کا انتخاب کرنا ہے. تو سی آپشن اس کا ٹھیک ہوگا, ٹو سینڈ می ٹو اسکول. کہ میرے والد اتنے غریب تھے کہ مجھے اسکول نہ بھیج سکے. اگر باقی کے دو آپشن دیکھیں تو اس میں ٹو گیٹ میڈیکل ہیلپ فار مائی مدر دیٹ ہی کین ناٹ بائی فوڈ فار اس. اگر ان دونوں آپشنس کو دیکھیں تو یہ وہ بنیادی ضروریات ہیں جو کوئی بھی انسان کسی نہ کسی طرح افورڈ کر سکتا ہے, چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے. لیکن تیسرا جو آپشن ہے وہ آپشنل ہوتا ہے کہ کھانے کے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا, میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا, لیکن اسکول کے بغیر جو ہے وہ گزارا ہو جاتا ہے کسی غریب کا. تو تھرڈ آپشن جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. میم اس میں سے جو میتھس کے سوال ہیں وہ میں اسکپ کر رہی ہوں, صرف 2 سوال ہیں. چلیں ٹھیک ہے. جی یہ میں تیسرا انشاءاللہ سوال سنڈے تک آپ کو پچھلے پیپر کے بھی اور یہ بھی کروا دوں گی, بس ٹائم نہیں مل رہا. جی میم. تیسرا سوال ہے جی whose birth year is 150 ہجری when امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ died. 150 ہجری میں پیدائش ہوئی تھی کس امام کی؟ یہ وہی سال ہے جس سال میں امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی تھی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس سال پیدائش ہوئی تھی 150 ہجری میں, اور اسی سال امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی تھی. چوتھا سوال ہے ہمارا پاکستان نیڈس ہاؤ مینی ووٹس فرام فٹاف ممبرس ٹو ایگزٹ فرام گرے لسٹ. پاکستان کو فائنینشیل ٹاسک فورس ایکشن ٹاسک فورس میں کتنے ممبرس کے ووٹ چاہیے گرے لسٹ میں سے نکلنے کے لیے؟ تو پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکلنے کے لیے 12 ممبرس کے جو ہیں وہ ووٹ درکار تھے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس بیسیکلی یہ ٹیررزم یعنی دہشت گردی, منی لانڈرنگ, ان جیسے مسائل کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ فورس جو ہے وہ کام کرتی ہے, اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ پیرس یعنی فرانس میں موجود ہے. پانچواں ہمارا سوال ہے ون آف دا فالوئنگ ورڈز مینس a person who causes trouble. a person who causes trouble یعنی وہ انسان جو پریشانی بناتا ہے, پریشانی کریٹ کرتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا آپشن بی درست ہے, نوائزنس. نوائزنس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے پریشانی بڑھانا, پریشانی پیدا کرنا. ڈاٹر آف دا ایسٹ بائی کتاب ہے ڈاٹر آف دا ایسٹ. یہ کس نے لکھی؟ یہ کتاب لکھی بے نظیر بھٹو نے. 8واں سوال ہے فیرل مینس. فیرل کہتے ہیں جنگل کو یا جنگلی کو, تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہاں پر آپشن سی وائلڈ یعنی جنگلی ہوگا. Car batteries uses dash that reacts with lead plates to generate electricity. کار کی بیٹریز میں کون سا ایسڈ یوز ہوتا ہے جو پھر بعد میں الیکٹریسٹی جنریٹ کرتا ہے کار کی وائرز میں؟ تو یہ سلفیورک ایسڈ آپشن اے اس کا ٹھیک ہے کہ کار کی بیٹریز میں سلفیورک ایسڈ استعمال ہوتا ہے. پاکستان آئیڈیالوجی از بیسس آن دا آئیڈیلز آف. پاکستان کا نظریہ پاکستان کس پر اس کی بنیاد ہے؟ تو یہ ڈی آپشن یعنی نن آف دیز, اسلام پر اس کی بنیاد ہے. تو ڈی آپشن ٹھیک ہے. سوال نمبر 11 ہے the hadith comprising the wording of Allah is called.
وہ احادیث جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منو ان بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اس حدیث کو حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 12 ہے، ان پاکستان ٹرم چھانگا مانگا پالیٹکس از یوزڈ فار، پاکستان میں چھانگا مانگا کی ٹرم سیاست میں کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ تو بی آپشن ٹھیک ہے، ہارس ٹریڈنگ کے لیے، یعنی پیسے کے ذریعے ایک دوسرے کے ووٹ خریدنا، ایک دوسرے کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا، اس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں۔ کوشچن نمبر 13، روہتاس فورٹ واز بلٹ ان پاکستان ڈیورنگ دا رول آف، قلعہ روہتاس پاکستان میں کس کے دور میں بنا؟ تو شیر شاہ سوری کے حکمرانی میں یہ قلعہ روہتاس تعمیر کیا گیا تھا۔ کوشچن نمبر 14، سنو کیپ ماؤنٹینز آر فاؤنڈ آن وچ آف دا فالوئنگ پلانٹ، کس پلانٹ پر جو ہے وہ سنو کیپ ماؤنٹینز پائے جاتے ہیں؟ تو آپشن سی اس کا درست ہے، پلوٹو۔ کوشچن نمبر 15، WWW اسٹینڈس فار، تو اس کا سی آپشن ٹھیک ہے، WWW یہ اسٹینڈ کرتا ہے ورلڈ وائڈ ویب۔ کوشچن نمبر 16، میٹرولوجی از دا اسٹڈی آف، میٹرولوجی اسٹڈی ہے اسٹڈی آف ویٹ۔ اب ایک اور بھی ملتا جلتا اس سے سوال ہے، میٹرولوجی از دا اسٹڈی آف ویدر، وہ ویدر کی بھی ہوتی ہے لیکن سائنسز میں یہ اسٹڈی آف ویٹ ہے۔ کوشچن نمبر 17، بولان پاس از لوکیٹڈ ان دا رینج آف، بولان پاس جو ہے وہ کس رینج میں ہے؟ تو یہ اس کا آپشن ڈی جو ہے وہ درست ہے، نن آف دیز، بولان پاس ٹوبا کاٹکر رینج میں پایا جاتا ہے۔ جی میم۔ ماشاءاللہ زبردست، نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے حجابوں کے لیے۔ بہت فیورٹ شعر تھا میرا اور بہت زبردست طریقے سے آپ نے اسے بیان کیا ہے، ماشاءاللہ زبردست۔ کسی نے کچھ کہنا ہے، کچھ پوچھنا ہے تو کہہ سکتا ہے، ورنہ آج کا ہمارا شیڈیول اتنا ہی تھا۔ چلیں جی، اللہ حافظ۔ جی میم، اللہ حافظ۔